سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفاتحة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. یہ دنیا جو ہے اسباب پر قائم ہے. اس دنیا کی بنا اور اتنا قادر مالک اور قدرت رکھتا ہے کہ کون کہہ دے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن اللہ پاک نے اپنی حکمت اور منشا کے مطابق اس دنیا کو اسباب کے تحت کیا ہے. سبب اختیار کرنے کے بعد وہ چیز انسان کو ملتی ہے. چاہے تو اللہ ویسے بھی دے دے. تو ان اسباب میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک سبب یہ رکھا ہے کہ ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی جد و جہد کرنی پڑتی ہے. خیالی پلاؤ نہیں چلتے، باتیں نہیں چلتی. نہیں، قول میرے حضرت نور مرکزوں کے ہمت کرو گے تو رحمت آئے گی، ہمت نہیں کرو گے تو رحمت بھی نہیں آئے گی. اللہ نے اپنی رحمت کو اسباب ہمت کے ساتھ کیا ہے، کوشش کے ساتھ کیا ہے. جتنی بھی اللہ کے راستے میں اختیار کریں گے ہم کوشش، اسی قدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قرب کی رحمت سے نوازتے چلے جاتے ہیں انسان کو. جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کوشش کرو. سبحان اللہ، کوشش کرنا تمہارا کام ہے. اور نہدو، اور تمہاری ہدایت کے سبل نہیں کہا ایک راستہ نہیں، سبلنا تمہارے اپنے قرب کے ایک راستہ نہیں، کئی راستہ کھولنا میرا کام ہے. ہم لوگ کوشش سے گھبراتے ہیں، شارٹ کٹ مارتے ہیں. کسی اللہ والے کے پاس بھی جاتے ہیں، حضرت توجہ فرمائے، حضرت کی دعا ایسی کر دیں بس آج ہمیں نبی پاک کی زیارت ہو جائے. حضرت کو ایسا وظیفہ بتا دیں کہ بس ہمیں بس بزرگوں کے دیدار شروع ہو جائیں،
کوئی ایسی چیز بتائیں جی بس میرا کام بن جائے. اللہ کو پانا، اللہ کو راضی کرنا، بھائی تو مقصود ہے ہمارا. اور اتنے بڑے مقصود کو ہم گپوں سے حل کر لیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بتائیں. یعنی چھوٹی سی چیز آپ بغیر محنت حاصل کر سکتے تو اتنی بڑی چیزیں ہم بغیر محنت کے کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ نے اسباب رکھے ہیں ہر چیز کے. اور پھر لیلۃ القدر جیسی رات آپ سوچیں کتنی عظمت ہے اس کی، کتنی شان ہے، کتنی برکتیں ہیں. کسی امت کو ایسی رات نہیں ملی. ایک رات ایسی ہے کہ ہم 87 سال بھی عبادت کرتے ہیں تب بھی اس رات کی عبادت اس سے اچھی ہے، اس سے بہتر ہے. ان انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رات تو بھائی الف شہر، 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے. یعنی کوئی شخص اس رات میں کوئی نیکی کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے تو 1000 مہینے سے کرنے سے بھی بہتر ہے. ایک رات کے اندر اتنی کمائی کر لیتا ہے اس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا. تو کیا اس رات کو پانے کے لیے کچھ کوشش نہیں کرنی پڑے گی ہمیں؟ اس رات میں پہنچنے تک، اس کے فضائل لینے کے لیے، اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے تو کوشش کی ضرورت ہے. اسی حکمت کے تحت اللہ پاک نے تھوڑی سی کوشش کے لیے اللہ چاہتا تو ہم بتا دیتا بھائی فلاں رات ہے، بس رات جمعہ ہے، بتا دیے جمعہ ہے بھائی کام کریں. فجر کی نماز ہے، فجر وقت پڑھیں. اوقات بتا دیے کہ بابرکت اوقات ہیں، اللہ بتاتے ہیں، دن بتا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. لیکن اس رات کو اللہ تعالیٰ نے، اتنی بڑی رات ہے تو پہلی حکمت تو یہ تھی کہ اللہ کا مقصود یہی تھا کہ کچھ کوشش ہو. لیکن کیونکہ یہ ٹریننگ کی جا رہی ہے، رمضان میں یہ رات دی ہے ہمیں اور ہمیں بتایا جا رہا ہے تقوی کی اختیار کرنے کے بارے میں، تو اس کی بھی پریکٹس اللہ نے اس رات میں کرا دی کہ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انسان کوئی متقی نہیں بن جاتا. لعلکم تتقون، اللہ کہتے ہیں متقی بن جاؤ، تو اللہ کہتے ہیں متقی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے نہیں بن جاتا، بلکہ متقی بننے کے لیے اللہ نے مثال دی ہے کہ تمہیں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. جیسے لیلۃ القدر کی رات ہم نے رکھی، اس میں اشارہ دیا اس رات کو پانے کے لیے کوشش تو کرنی پڑے گی. اللہ چاہتا تو کوئی رات ہمیں بتا دیتا. تو تقوی حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے. رمضان اسی کی محنت کرا رہے ہیں. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انسان متقی نہیں بن جاتا. کیسی محنت؟ سیام روزہ میں اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کر کے ہمیں بتا دیا کہ ایسی محنت صبح سے شام تک جو روزے میں تم محنت کرتے ہو، بھوک پیاس، ہر مشکل، اس سے مراد کیا ہے کہ جو مشکل زندگی میں آئے اس کے بعد یہ کہ اللہ کے احکامات کو ترک کرنا. روزہ نام ہے اللہ کے احکامات کو نہ چھوڑنے کا نام روزہ ہے. تو اس روزے پہ جو آپ نے محنت کی ہے تو پھر آپ کے نام کس چیز کا ملتا ہے؟ تقوی کا ملتا ہے. اشارہ دیا ہے محنت کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ملتی. تو یہ رات بھی ایسی ہے، اشارہ دے رہی ہے کہ اس رات کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی محنت بتا دی، ظاہر نہیں کی. ہاں بتائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتا دی گئی تھی. آپ تشریف بھی باہر لا رہے تھے بتانے کے لیے کہ میں امت کو بتا دیتا ہوں کہ فلاں رات ہے. تو اب تشریف لائے باہر، تو وہاں اللہ نے ایک دوسرا سبق کیا. اللہ کی حکمت اور منشت بہت بڑے ہیں، ہم خاص سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں. اسی رات میں ایک اور اشارہ اللہ پاک نے عطا فرما دیا، بتا کے چھپا کے. باہر دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے،
آپ نے بتانے کی تشریف لائے تو جب وہ ان کی جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے آپ کے ذہن سے وہ رات نکل گئی، تو ساتھ میں یہ بتا دیا، اتنا بڑا سبق دے دیا کہ ساری بربادی کا منصب جو ہوگا امت کے اندر اختلاف پیدا کرنا، اختلاف امت جو ہے، جھگڑے لڑائی جو ہیں، یہ پوری امت کو برباد کر دیں گے۔ وہی آپ دیکھ لیں آج ہے کہ اختلافات کی تو حد ہے، ایک ہی مسجد میں آپ کو کئی قسم کے گروپ مل جائیں گے، ایک مسجد میں، ایک مسجد کی لائن میں کھڑے ہوئے آپ کو ایک مسلح کچھ ہوا، دوسرا مسلح کچھ ہوا، تیسرا مسلح کچھ ہوا، قدورتوں کو لے کے ایک لائن میں ہم سب کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر جھگڑے لڑائی جھگڑے سے نحوست کتنی ہے کہ ليلة القدر کو چھپا لیا، تو اگر گھروں کے اندر وہ لڑائی ہو تو پھر کتنی نحوستیں اللہ کی اس میں لعنتیں برستی ہوں گی کہ جب جھگڑے ہوتے ہوں گے، لڑائی ہیں گھر کے اندر۔ تو یہ بھی ظاہر کرنا تھا اللہ پاک نے، تو اللہ کے نبی نے فرما دیا، پہلی چیز تو ہمیں پتہ لگے کہ محنت کی ضرورت ہے ہر چیز کے لیے، بغیر محنت کے نہیں ملتے، یہ وجہ تھی اس رات کو چھپانے کی کہ محنت کرو۔ دوسری وجہ یہ بتا دی کہ اس میں جھگڑوں کی نحوست کو بھی ظاہر کر دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تو بتانے آیا تھا لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے مجھے رات بڑھا دی، لیکن سبحان اللہ اس پیاری زبان سے فکرہ بھی ساتھ نکل گیا۔ یہ تو کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی میں بتانے آیا تھا، تمہارے جھگڑوں سے وہ رات جو بتانا چاہتا تھا وہ میرے ذہن سے نکل گئی، کون سی رات ہے، اب کرو محنتیں اس کو پانے کے لیے۔ لیکن آپ نے الحمدللہ دو چیزیں بڑی خوبصورت فرما دی، کہتے پھر بھی کلو فرما دیا کہ طاق کی رات میں اس کو تلاش کرو، طاق رات، آخری اشرے کی طاق رات میں سے 21 ہیں، 23 ہیں، 25 ہیں، 27 ہیں، 29 ہیں، اور 7 جو الفاظ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے کہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے خیر ہو کہ مجھے یہ رات بلا دی گئی، بلا دینے بھی خیر ہو۔ بس اللہ کے نبی کی زبان سے کوئی لفظ نکل جائے تو وہ تو پھر سبحان اللہ بہت کی رہتا ہے، کس قدر محبت و شفقت تھی کہ باوجود کہ اتنا بڑا انعام اللہ کا چھپ گیا تھا، لیکن آپ نے ایک لفظ کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے اس میں بھی خیر ہو، سبحان اللہ۔ تو گویا جو ہمیں متعین رات مل جانی تھی کہ اس رات میں بات کر لو، تو اس کو تقسیم کر دیا گیا طاق راتوں میں، تو فرمایا اس میں خیر ہے، سبحان اللہ۔ خیر سے مراد سرکار تو اس میں گویا کہ ان 7 راتوں کے اندر خیر تقسیم کر دی۔ کہ بھائی تمہیں دینی تو ایک رات تھی وہ تو چھپا لی، لیکن اللہ کے نبی جو خیر کہہ دی تو خوش۔ اب یہ جتنی 7 طاق راتیں ہیں ان سب میں الحمدللہ ممکن ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اپنے حبیب کے صدقے کی زبان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے 7 راتوں میں وہی برکتیں رکھ دیں جو لیلۃ القدر کی راتوں میں رکھی ہیں، ایک رات میں رکھی تھی۔ ساری طاق راتوں میں وہی فضیلت آ جائے، سبحان اللہ۔ خیر تو کہہ دیا کہ اس میں خیر ہی ہوگی کہ بھول گیا ہوں، منا تو 1 ملتی، اب کیا خیر ہے کہ اب 7 ملیں گی تمہیں، سبحان اللہ، اب 7 مل جائیں گی۔ اب تم اس کی دستوں میں کون سی رات ہے لیلۃ القدر کی، اب ایک کو تلاش نہ کرو بلکہ اب کیا کرنا ہے، 2 چیزیں، ایک تو کوشش کرنے کا طریقہ آ جائے گا کہ کسی چیز کو پانے کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے، یہ بھی حکمت اللہ کی پوری ہوگی، اور دوسری سرکار زبان سے نکلی ہوئی بات کی تاثیر بھی ایسی ہوگی کہ ہر رات کے اندر وہ سبحان اللہ اور برکت آ جائے گی، تو ہر رات میں آپ کو وہی الحمدللہ کام اور محنت کرنی پڑے گی اللہ سے مانگنے کے لیے 7 کو لیے۔ تو 7 راتوں کی برکت کیوں کیا ہے، جس ایک رات میں اللہ نے فرمایا کہ 1000 سال سے بہتر ہے، تو سبحان اللہ اب 1000 نہیں بلکہ کیا ہوگا، ان راتوں کی برکت سے جو 21 بھی ہے، 22 بھی ہے، 21 بھی ہے، 23 بھی ہے، 25 بھی ہے، 27 بھی ہے، 29 5 تک 29 بھی ہے، تو
5000 مہینوں سے بھی بہتر ہمیں عبادت ملے گی آخری عشرے میں ان راتوں کی برکت سے. 5000 راتوں مہینوں سے بھی زیادہ. یہ ہے نبی کی زبان سے نکلی بات کا اثر کہ رات لیلۃ القدر بن گئی. یہ تو ایسے آپ دیکھ لیں نماز میں دیکھ لیں. بھلی تو آپ کو 50 نمازیں تھیں. امت کو کہیں 50 نمازیں پڑھیں. بتائیں کہ 5 نہیں پوری ہوئی تو 50 کہاں پڑھتے ہو؟ تو لینے تو گئے تھے آپ. بھلی تھی آپ کو 50. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی حبیب کے لیے 5 کر دی 50 سے. لیکن کہا کہ ہے تو 5 لیکن ان 5 کا ثواب تمہیں 85 کا ملے گا. سبحان اللہ. یہ جو ہم 5 نماز پڑھتے ہیں قیامت میں اس کا ثواب جو ہمارے پاس آئے گا وہ 50 نمازوں کا ثواب آئے گا. جی لیلۃ القدر جو ہے سبحان اللہ ہے تو ایک لیکن سرکار کی زبان والے کی برکت سے اب یہ 5 لیلۃ القدر کا ثواب ہمیں ملے گا. 21 کا بھی ملے گا, 23 کا بھی ملے گا, 25 کا بھی ملے گا, 27 کا بھی ملے گا, 29 کا بھی ملے گا. یہ ہے میرے آقا کی کرم اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب سے اتنی محبت اتنی شفقت کہ آپ کے صدقے سے امت کو کیسی کیسی چیزوں سے اللہ پاک نے رنگ دیا الحمدللہ, اور کیسی کیسی نعمتیں ملی ہیں ہمیں. اب ظاہر ان راتوں کے اندر کیا چیز مقبول ہوگی, کون سا عمل مقبول ہوگا, کیونکہ ایسی بابرکت راتوں کے اندر وہ عمل کیا جائے جو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے. جو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے وہ کرنا چاہیے. کوئی جو اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب عمل کریں گے اس راتوں میں تو سبحان اللہ بندہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا, پھر اللہ اس سے پیار فرمائیں گے. اس رات میں ہمیں سوچنا یہ ہے کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہے, اس عمل کو کریں ہم. تو وہ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا, قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریت ان علمت ای لیلۃ القدر, کہ اگر مجھے لیلۃ القدر کا پتہ چل جائے رات مجھے تو میں اس میں اللہ پاک کے ساتھ کیا دعا مانگوں, یعنی کیا کرے انسان اس وقت, کون سا عمل کرے, کتنا بڑا سوال ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال قولی عائشہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہے. اللہ کے نبی نے اشارہ فرما دی وہ کیا ہے, تحب العفو, کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ کوئی بندہ اس سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ میرا محبوب ترین عمل یہ ہے کہ گناہ میں لت پت انسان آئے, اوپر سے نیچے گناہ ہو اس کے, آوزاری کرتا ہے, جہنم کے خوف سے کانپ رہا ہو, اللہ کے عذابوں کا ڈر اس کو ہو, قبر کے عذابوں کا خوف اس پہ طاری ہو, موت کا اور مزاح کا وقت اس کے سامنے ہو, اور کچھ آسرا نظر نہ آ رہا اس کو, سامنے اس کے گناہ ہی گناہ نظر آتے ہوں, اوپر سے لے کے دائیں سے لے کے بائیں تک گناہوں کی حدود نظر آتی ہوں, جو کہ ہر انسان یہی ہے حقیقت میں. نفس اور شیطان اس کو ڈھانپ لیتا ہے دھوکے کی چادر پر, دھوکے کی چادر پہنا کر اس کو ڈھانپ لیتا ہے, ورنہ اصلیت ہماری یہی ہے بھائیوں. اصلیت یہی ہمارے خیالات پاک نہیں, ہمارے دھیان پاک نہیں, ہمارا دل پاک نہیں, ہمارا وجود پاک نہیں, ہماری زبان پاک نہیں, ہماری آنکھ پاک نہیں, ہمارا دل پاک نہیں, ہمارے گھر پاک نہیں, یعنی کوئی چیز بھی ہماری پاک نہیں.
کیونکہ جس چیز کے اندر اللہ کی نافرمانی گھس جائے وہ ناپاک ہو جاتی ہے. جیسے کسی کپڑے پر پیشاب کا چھینٹا پڑ جائے اس کپڑے سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو جس دل کے اوپر اللہ کی نافرمانی کا دھبا پڑ جائے تو پورا وجود اس کا ناپاک ہو جاتا ہے. اس دل میں کون سی عبادت سما سکتی ہے؟ اس دل سے کون سا نور حاصل کر سکتے ہیں؟ ہوتا ہے جیسے جس کپڑے کے اوپر دھبا پڑ جائے ایک پیشاب کا تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک اس کپڑے کو پاک نہ کر لیں. تو جس دل کے اوپر ہزاروں دھبے پڑے ہوئے ہیں، جھوٹ کے بھی، غیبت کے بھی، جلن کے بھی، حرام کے بھی، بد نظری کے بھی، فضولیات کے بھی، دنیا کے لالچ کے بھی، گڑبڑوں کے بھی، تو ایک کپڑے پہ دبا پڑ جائے تو نماز نہیں ہوتی. تو جس دل پہ اتنے بڑے دبے ہوں مجھے بتائیں اس کی عبادت کی کیا نورانیت ہوگی. یہاں تک ایک چیز کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان چاہے کتنے عمل آپ کر لیں، بڑے سے بڑے آپ اعمال کر لیں، جتنے چاہے اعمال کر لیں، لیکن جب تک ایک پردہ اللہ اور بندے کے درمیان پڑا ہوا ہے اس پردے کو جب تک نہیں اٹھائیں گے ان اعمالوں کو نور نہیں آ سکتا. وہ کا پردہ ہے تو گناہوں کا پردہ ہے. اس پردے کو پہلے توبہ کر کے اس پردے کو اٹھایا جاتا ہے، نہیں گناہ کے پردے کو. جیسے کپڑا ہمیں پہنا اس پہ دبا لگ گیا پیشاب کو، جب تک اس پیشاب کے دبے کو دور نہیں کریں گے وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ آپ مار کے اقدس کے اندر جھک کے سجدے کر سکیں، رکوع کر سکیں، اس کے حضور میں گڑیا زاری کر سکیں، نماز پڑھ سکیں. تو جس دل کے اندر یہ دھبے پڑے ہوں گے گناہوں کے تو پردہ حائل ہو جاتا ہے انسان کے درمیان اور اللہ کے درمیان. جب وہ پردہ اٹھتا ہے توبہ سے تو اللہ اور سبحانہ تعالیٰ کا اور بندے کا رشتہ ایک دم کھل جاتا ہے آپس میں. وہ سارے اعمال جو اس نے کیے ہوتے ہیں تو توبہ سے قبل وہ سارے کے سارے نورانی ہو جاتے ہیں، اتنے نورانی ہو جاتے ہیں اللہ کے تجلیات کے انوارات اترنا شروع ہوتے ہیں ان اعمال کے ذریعے سے اس کے دل پر. ہم اس پردے کو نہیں ہٹاتے، گناہوں کا پردہ لٹکا ہوتا ہے اور ہم اعمالوں پہ ٹھکائی مارتے ہیں. اعمال کیے جا رہے ہیں، اعمالوں میں زور رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو حقیقت ہم پہ واضح کی کہ تو چھوٹی موٹی رات تو نہیں ہے، تو بہت بڑا موقع میں تمہیں دے رہا ہوں. تو تمہارا سب سے پہلا کام جو محبوب کام میرا ہے وہ یہ ہے کہ تم اب سے معافی مانگو. اس کی دو وجوہات ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو مجھے بہت محبوب ہے یہ چیز، تیرا معافی مانگنا، اور دوسرا یہ محبوب ہے کہ میں معاف کروں. سبحان اللہ. ایک تو معافی مانگنا تیرا مجھے بہت پسند ہے، پھر معاف کرنا مجھے بہت پسند ہے، میں تجھے معاف کرتا ہوں. کہتے ہیں بڑے بڑے اللہ والے بزرگ جو ہیں آپ کے جو نام ملیں گے آپ ایسے نام بھی ملیں گے جو بے انتہا اونچے درجے کے بزرگ ہیں. لیکن ہسٹری یہ تھی کہ پہلے وہ چور تھا، کوئی ڈاکو تھا، کوئی شرابی تھا. جیسی توبہ کی اور توبہ پہ قائم ہو گیا سچی توبہ پہ، وہ اللہ کی ایسی ولی بن گئے کہ آج بھی ان کی کتابوں میں ذکر ملتے ہیں، قصے ملتے ہیں، اور ان کے ناموں سے ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. ایسے بڑے بڑے بزرگ ہیں. تو توبہ اس طرح سے ایسی چیز ہے کہ کتنے گناہوں کے ساتھ انسان آتا ہے اور آنے کے بعد اللہ کے حضور میں توبہ معافی مانگتا ہے تو اتنا محبوب و من اللہ خوش ہوتا ہے اس سے کہ تم نے میرے پسندیدہ کام کر لیا. آج رات نماز پڑھتا رہا، تو دعائیں بھی بہت مانگتا، تلاوتیں تو نے بڑی کی ہیں، حج عمرے تو کرتا رہا، لیکن آج جو تو کام کر رہا ہے معافی مانگنے کا اس رات میں میرے ایسے اپنی نوعیت کی عجیب رات ہے، اپنی نوعیت کے لگتا ہے عجیب رات میں نے تمہیں دیا. اللہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل یوم. سبحان اللہ. دیکھیں
تعریف بیان فرمائے صراط کی. وما ادراک ما الحدیٰ، تو تم کیا سمجھ سکتے صراط کو؟ تم نہیں پہنچ سکتے. ایکسپلین کی ہی نہیں جاتی کی جا سکتی اس کی برکت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیونکہ تمہارے ذہن کے اندر اس کی طاقت ہے ہی نہیں. مجھے پتا ہے کہاں تک تمہارا ذہن ہے. میں نے بنایا ہے تمہارے دماغ کو، اس میں یہ صلاحیت ہی نکی کہ تم اس بابرکت رات کو سمجھ سکو. اللہ اکبر. وہ ذہن، اپنے ذہنوں کو دیکھیں کہ ہم کہاں اس ذہن سے کام کرتے ہیں. دنیا میں کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی ہم نے، کیسی کیسی مشینیں بنا لی ہیں. زمین پہ بیٹھتے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں، ہوا میں گھوم رہے ہیں، تیزی سے گزر رہے ہیں. ہر کیا آج دیکھیں آپ، اسی وقت دیکھنے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میری بات جا رہی ہے. ہمارے دماغ کتنے ہیں. اتنے باوجود اس رات کی فرماتے ہیں کہ وما ادراک، تم نہیں سمجھ سکتے کہ اس رات کی آج برکت کیا ہے، لیلۃ القدر کی. تو یہ اس کی سب سے بڑی تعریف ہے. اس رات کی سب سے بڑی یہ تعریف ہے کہ تم نہیں سمجھ سکو گے اس رات. بس اتنا تمہیں تھوڑا ہنٹ دے دیتا ہوں اللہ پاک تمہیں سمجھانے کے لیے کہ خیر من الف شہر. یہ رات ایسی ہے کہ 1000 مہینے کی تو نیکی کرتا رہے، 1000 مہینے تو سجدے کرتا رہے، 1000 مہینے تو تلاوتیں کرتا رہے، 1000 مہینے تو جو چاہے عمل کرتا رہے. لیکن پھر بھی اس ایک رات میں جو تو کرے گا اس سے بھی بہتر ہوگا، اس سے بھی زائد ہے. تو عمل پڑھتے پڑے رہیں گے جب تک کہ ہم نے کیا نہیں کیا اس رات توبہ نہیں کی. توبہ کریں گے تو پردہ اٹھے گا اللہ اور بندے کے درمیان سے، ایک دم پردہ اٹھ جائے گا. ورنہ گناہ کا پردہ پڑا ہوا ہے. توبہ کریں بھائیو. استغفار کی تصویر لے کے نہ بیٹھ جانا. توبہ سے مراد کیا ہے کہ گناہ کے اعتراف گناہ کریں اللہ کے سامنے کہ میں مجرم ہوں، گناہ گار ہوں، میں فلاں گناہ کرتا ہوں، وہ کرتا آیا ہوں. چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا. جو بھی گناہ فرمانی ہم کر رہے ہیں گھروں میں باہر اندر، ہمت ہے اس رات کو لینے کی. ہو سکتا ہے زندگی کی آخری رات ہو تو اللہ کے حضور اپنا حساب کتاب برابر کر لو. حساب کتاب کیسے؟ کہ تو معافی مانگ اور وہ معاف کرتے. سبحان اللہ. بس یہ حساب کرنا ہے آج ہم. اتنی سی عبادت کرنی، یہ ہماری عبادت کہ ہم معافی مانگیں اور فوراً معاف کرتے ہیں. بیچ میں تیسری آدمی ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہے ہی نہیں، تیسری رکاوٹ ہے ہی نہیں ذرا بھی، اور اس نے معاف کیا نہیں. سبحان اللہ. ایک دم پردہ اڑ جائے گا بندے کے اور اللہ کے درمیان سے. تجلیات نبات کی بارشیں ہونا شروع ہو جائیں گی قلوب پر. وہ انسان ایک دم ٹھپا لگ جائے گا اس پہ کہ میرا ولی ہے یہ شخص. اور جیسے جیسے یہ ولی بن کے، ولی تو بنا دیا اللہ پاک نے، جیسے جیسے استقامت کے ساتھ وہ عمل نورانی کرتا رہے گا اس کی ترقیات ہوتی چلی جاتی ہیں. وہ ابدال بن جاتا ہے، غوث بن جاتا ہے، قطب بن جاتا ہے، قیوم بن جاتا ہے، مجدد بن جاتا ہے. سبحان اللہ. قطب القطاب بن جاتا ہے. اتنا درجہ اسے ہو جاتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کا قول اور کانفرنس کس درجے پہ چلا جاتا ہے آدمی. کہتے ہیں میں دنیا کو اپنی ہتھیلی پہ ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے میرے ہتھیلی پہ کوئی آدمی کی چھوٹی سی چیز رکھ دیا، چنی کا دانہ جیسے رکھ دیا تھا نا. کہتے دنیا میں ایسے میری ہتھیلی پہ یہ دنیا میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں. آنکھیں دل کی کھل جاتی ہیں، کچھ دلوں کے اتنی وسعت ہو جاتی ہے کہ ہر چیز نظر آنی شروع ہوتی ہے. وہ قلب کی نگاہ سے اس کو فرشتوں سے سلامی شروع ہوتے ہیں اس کے. سبحان اللہ. اور اللہ کا قرب و معرفت اتنی ہو جاتی ہے کہ خوف اس قدر اللہ کا ہو جاتا ہے کہ دن رات اللہ کی یاد کے اندر وہ مست رہتا ہے. جتنی معرفت ہوتی ہے انسان کی اتنا خوف بڑھ جاتا ہے. ہم دیکھیں جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت تو ظاہر ہے کسی چیز کو جتنا جانیں گے آپ اتنی اس کی حقیقت کو پہچانیں گے تو اتنے اس سے ساتھ آپ کا ظاہر ہے خوف بڑھ جائے گا. ڈرنے والا خوف نہیں، خوف دوسرا ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ کی ولیوں کے اندر معرفت زیادہ ہوتی ہے تو ان میں خوف زیادہ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اللہ کے ولی بے خوف ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نا اکثر ولیوں کے بارے میں، بس مجھے نماز کی اب کوئی ضرورت نہیں، میں تو اللہ کا ولی ہوں، مجھے تو فلاں چیز کی کوئی ضرورت نہیں. اندازہ لگائے وہ کون سی ولی ہے. ولایت کے درجہ تو ظاہر اس وقت ہوتا ہے کہ جتنا بڑا انسان ولی ہوگا، جتنا بڑا اللہ کے قرب میں ہوگا، اسی قدر اس کے اندر آپ دیکھیں عاجزی زیادہ ہوگی، خوف زیادہ ہوگا، گریہ زیادہ ہوگی، اللہ کی طرف رکنا زیادہ ہوگا.
چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچنا اس کا زیادہ ہوگا. بچے سے بھی غلطی، بچے سے بھی معافی مانگ لے گا، وہ پرواہ نہیں کرے گا. اتنا اس کو اللہ کی معرفت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ یہ ہے. تو اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ یہ ہے، تو پھر یہ اس کو کہتے ہیں. تو جیسے ہی پردہ اٹھے گا انسان، الحمدللہ حضرات ولایت کے درجے اس پہ کھلنا شروع ہوتے ہیں. اور پھر جب ولی کا مہر تو لگ گئی توبہ کے بعد، اب جتنی اس پہ محنت اور گناہوں سے بچتا چلا جائے گا، اس کے درجات بلند ہونے شروع ہو جائیں گے. جتنی معرفت کے ذرائع ہم سنتے آئے ہیں، لکھے ہیں، بزرگوں نے بتائے ہیں مقامات، وہ سارے مقامات پہ اس کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. کس چیز سے ملے بھائیو؟ توبہ سے. کس چیز سے ملے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا عائشہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پسند فرماتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں، انک عفو تحب العفو. معاف کرنے والے ہیں، پسند کرتے ہیں. بس معاف مانگ لو تو معاف کر دے. یہ پوری ذات کا نچوڑ جو ہے عائشہ صدیقہ نے چند لفظوں میں پیارے نبی وسلم لے کے ہمیں بتا دیا. یہ نہیں ہم نے کرنا، باقی ساری باتیں کرنی ہیں. چراغ بھی کرنا ہے، کھانے پکانے ہیں، تقریریں بھی کرنی ہیں، تقریریں سننی بھی ہیں، واز بھی سننے ہیں، اور بہت نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اس رات میں. لوگ سب کچھ کرنا ہے. کسی کا توبہ کر لو، نہیں یہ اللہ بڑا بخشن ہار ہے، وہ بڑا غفور رحیم ہے. بس سبحان اللہ، وہ کیسا غفور رحیم؟ وہ غفور تو ہے، وہ تو کہہ رہا ہے معافی مانگو تو معاف کروں. وہ بندے بالکل غفور رحیم، معافی مانگو تو معاف کرے نا. وہ رحیم ہے تو تم معافی مانگے گا تو رحمت آئے گی تجھے، ہمت کرے گا تو رحمت آئے گی. کتنا بڑا دھوکہ دیا انسان کے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے انسان گناہ کر رہا ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. بتاؤ کتنا بڑا کفر کراتا ہے شیطان. یہ گناہ کرا کے اس کے منہ سے کراتا ہے، وہ کر لے کر لے. اللہ تو خوش ہو رہا ہے تیرے گناہ سے، غفور الرحیم ہے، بڑا خوش ہو رہا ہے. گناہ کر، پرواہ نہ کرو گناہ کر. نہیں، کتنا بڑا شرک کرا رہا ہے یہ انسان سے کہ ایسے کلمے منہ سے کلوا دیتا ہے. غفور الرحیم کی شان دیکھنی یہ ہے کہ ساری رات عبادت کرنے کے بعد مستغفرین بالاسحار، یہ ہے اللہ والوں کی نشانی بتائی ہے. صابرین صادقین قانتین مستغفرین بالاسحار. لوگ ہیں صبر بھی کرتے ہیں، قناعت بھی کرتے ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں. اور ان کی ایک صفت یہ ہے کہ تمام رات عبادت کرتے ہیں. عبادت کرنے کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سے کچھ بھی نہیں ہوا تو بہت گناہ گار ہے کہ اللہ گناہ ہی گناہ ہے ہمارے پاس. اور ہم کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے. کتنا بڑا شرک کرتا ہے شیطان انسان. توبہ کرنی چاہیے. توبہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ معاف کرتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی دنیا کا کوئی بادشاہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں سخت ہیرو، چلو بھاگ جاؤ فلاں کام کرو، شرط لگائے گا. ایسا نہیں ہے. وہ تو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ جو گناہ کیے ان پہ بھی پردے ڈال دیتے ہیں. کچھ نہیں فرشتوں سے کہتا ہے چلو تمہارا کام کیا، بندہ میرا ہے تمہارا ہے. سبحان اللہ، فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں وہ تو کہتے ہیں بندہ تیرا ہے میرا ہے، چپ کرو، تمہارا کام یہ کہ مٹا دو سارے اس کے گناہ، بس ہم اس سے میری دوستی ہو گئی. اس رات جو ہے اس رات کی توبہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس میں فرشتے اترتے ہیں. روح سے مسلم کہتے ہیں روح امین ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جب شب قدر آتی ہے، یعنی توبہ آدمی کس کیفیت میں مانگ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج کی جو توبہ ہم مانگیں گے وہ 1000
1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر توبہ ہوگی. ہو سکتا ہے آپ کو کل رمضان کے بعد توبہ نصیب ہو جائے، چلو کسی اور رات میں توبہ نصیب ہو جائے، لیکن اس توبہ کا مقابلہ ہوگا؟ مجھے بتایا. آج جو توبہ کرے گا اس کو 1000 مہینے کی توبہ نصیب ہوگی. سبحان اللہ، 1000 مہینے کی توبہ نصیب ہوگی. یہ ہے یادگار چیزیں یاد کرتا ہے انسان کہ میں نے فلاں وقت میں توبہ کی تھی. آج بھی مجھے یاد ہے کہ میں کس ٹائم پہ کس وقت میرے حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور میں اس وقت ایک نئی پیدائش کے ساتھ پیدا ہوا تھا. یہ ہے برتھ ڈے. ہم تاریخیں یاد کرتے ہیں. میری شادی اس دن ہوئی. اچھا تو کیا ہوا؟ میں جی پیدا اس دن ہوا. تو اس سے کیا ہوا؟ بتائیں. میرے فلاں کام اس دن ہوا تھا. ان کی تاریخیں نوٹ کی ہوتی ہیں ہم نے، خاص طور پیدائش کی اور شادیوں کی اینیورسری وغیرہ مناتے ہیں. سبحان اللہ. اور درویش تو کیا ہے، انہوں نے وہ تاریخیں لکھی ہوتی ہیں کہ ہائے آج میری زندگی بنی تھی، کسی درویش نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اب مجھے اللہ سے ملایا تھا. تو درویشوں کو بھی چاہیے کہ اس تاریخ پہ تاریخی تعریف نہ کریں، بلکہ کیا ہے اپنا تجزیہ کریں کہ جس تاریخ سے میں نے پیدا ہوا تھا اور اب تک آج اتنے سال ہو گئے، بتاؤ میں نے اپنے شیخ سے کی ہوئی باتوں پہ کتنا پورا رہا. اس تاریخ سے میں نے کیا فائدہ اٹھایا. تو انہوں نے تو ہماری زندگی بدل دی تھی، تو کیا میں اس پہ استقامت کتنی رہی، میں اس پہ کتنا قائم رہا، ان کی تعمیرات میں کتنا عمل کیا. اس کی اینیورسری منائے، صبح اس کا جشن منائے کہ ہاں میں نے آج 30 سال ہو گیا اپنے حضرت سے ہاتھ ملایا تھا اور 30 سال تک الحمدللہ دن رات میں ترقی کرتا رہا. میں نے اپنے شیخ کی بات کو بلایا، قائم دائم ہوں اس توبہ پر. اس کی کہتے ہیں اینیورسری. ہر سال منائیں، بے شک منائیں، اس کی اینیورسری منائیں. یہ ہے یاد کرنے والی چیز. ایسی فضا کے اندر کہ جب تنزل الملائکۃ اور حضرت جبریل السلام اتریں گے، دیکھیں کیسی نقشہ ہے اس رات کا. شب قدر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جبریل السلام کو حکم دیتے ہیں، یا جبریل جاؤ اپنے فرشتوں کی ایک جماعت لو. اور کیا جماعت ہے، یہ کیوں سردار ہیں یہ پورے فرشتوں کے جبریل علیہ السلام. تو ان کی فرشتے جو ہیں سارے ان کے کنٹرول میں ہیں. تو ایک ہجوم کثیر کے ساتھ سبحان اللہ ان کے ہاتھوں میں سبز پرچم ہے. ابھی یہ اثر شروع ہو جائے گا کام، الحمدللہ ہو چکا ہے کام. ان کے ہاتھوں میں سبز پرچم ہوتے ہیں اور سبز پرچموں کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں سبحان اللہ. اور سیدھے سب سے پہلے جا کر خانہ کعبہ کی چھت پر اس پرچم کو کاٹ دیتے ہیں. آج جب فرشتے آئیں گے، جبریل سامنے اتریں گے اور جب دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ خالی پڑا ہے تو سارے فرشتے چیخیں مار مار کے روئیں گے کہ ہائے مت محمدیت، تو نے کعبے کو ضائع کر دیا، تو نے اللہ کے احسانوں کو فراموش کر دیا، اللہ نے کچھ سے کعبہ چھین لیا. آج عجیب رات ہے شب قدر کی. ہر سال جبریل اترتے ہیں. آج جب اتریں گے دیکھیں گے ہیں لوگ کدھر گئے، کدھر ہیں لوگ. خالی مطاف پڑا ہوگا، خالی چند لوگ کھڑے ہوں گے، وہ بھی 3-3 میٹر کے فاصلے پہ کھڑے ہوں گے، جیسے پتہ نہیں کیا کرنے آئے یہ لوگ، کون سی پریکٹس کرنے آئے. 3-3 میٹر پہ الگ الگ بھاگے کھڑے ہوئے، وہی چند آدمی وہ جنتا بیٹھے اور وہی مولوی بول رہے ہوں گے، رو رو کے قرآن پڑھ رہے ہوں گے. وہی خانہ کعبہ تک رسول اللہ جس کے ہجوم کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. پن ڈراپ سائلنس، پن ڈراپ پلیس ختم. آج جب بھی ہم ہوتے رہیں گے خانہ کعبہ پہ جب نظر کریں گے، سوچنا تو صحیح جب فرشتے آ اترے ہوں گے دیکھا ہوگا یہ حال کر دیا ان لوگوں نے خانہ کعبہ کا. اللہ کو اتنا ناراض کر دیا اپنی بدماشیوں سے، اپنی فضول حرکتوں سے، کہ کبھی تاریخ میں ایسا نظر نہیں آتا کہ ایسی شب قدر آئی ہو کہ خانہ کعبہ خالی پڑا ہو، نہ بندے ہو نہ بندے کے ساتھ ہو، وہ دو کھڑے ہو آدمی جو شرمندگی کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہو. میں تو یہی کہوں گا کتنے افسوس کی بات ہے آج کی شب قدر پہ دوستو. کتنا شب قدر، عجیب شب قدر آئی ہے ہماری. تو جیل سے ہم اترتے ہیں، پرچم ہاتھ میں ہوتے ہیں، آپ 600 پروں کو پھیلا دیتے ہیں اور وہ پھل جو ہیں مشرق سے مغرب تک پھیل جاتے ہیں. اور یہ خاص پرچم ہے جو لیلۃ القدر کے علاوہ کبھی نہیں پھیلایا جاتا.
پھر جبریل سے حکم فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ جاؤ امت محمدی میں پھیل جاؤ اور ہر گھر میں جاؤ، ہر جگہ جاؤ، دیکھو امت محمدیہ کیا کر رہی ہے، انعامات دو ان کو، انعامات تقسیم کرو۔ تو ہر گھر کے اندر، مسلمان کے گھر میں، ایک مجھے مکاشفہ یاد آ رہا ہے یہاں، بہت پہلے بات ہے، میں اکثر سناتا ہوں یہ بات، بہت عرصے کی بات ہے، میں اللہ کے فضل کرم، اس کی توفیق سے، اس کی دی رحمت سے، اپنے شیخ کی برکت سے، ان کے صدقے اور دعاؤں سے، ایک رمضان میں وہ موجود تھا، مسجد نبوی میں تھا، شاید معتکف تھا یا اعتکاف میں تھا، تو شب قدر تھی، صبح تشریف آئے ایک شخص نے اپنا ایک مکاشفہ بیان فرمایا۔ خواب ہوتا ہے، ایک مکاشفہ بھی ہوتا ہے، کہ خواب اور دیکھنے کے برابر ہوتا ہے، کہ دیکھ رہا ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں، جھونکوں میں آتی ہے وہ چیز۔ آج تک میری دل کی کتاب پہ وہ ان کا مکاشفہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کا جو مکاشفہ تھا، جو بات تھی، جو خیال تھا، جو خواب تھا، وہ تو حدیث تھی پوری، جو میں آپ کے سامنے پیش کی ہے، انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لی، اس لیے کہ شاید انہوں نے مجھے بتانا تھا، اور پھر کیونکہ میرا تعلق پبلک سے ہے، پبلک کی ڈیلنگ کرتا ہوں، تو میں نے پبلک تک یہ بات پہنچانی تھی، لاکھوں لوگوں تک یہ بات پہنچانی تھی، تو ان کے یقین پکے ہو جانے تھے۔ جن کے لوگ ان باتوں سے پکے ہو جاتے ہیں وہ آتا توبہ کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت اچانک کہ جیسے ہم تراویحوں سے فارغ ہوئے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ دنیا غائب ہو گئی میری نظر سے، اور میں ایک گولا سا بن گیا ہے دنیا، ایک گولا سے، میں اس گولے سے دور کھڑا دیکھ رہا ہوں اس دنیا کو، یعنی گیند کی طرح دنیا ہے اور میں اس سے دور کھڑا ہوں فضا کے اندر، اور اس میں دنیا کو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ بہت ہی عجیب قسم کے فرشتے آسمان سے اترا، اتنے بڑے بڑے اس کے پر ہیں، اللہ نے میری آنکھ کو طاقت دے دی تھی، اور اتنے فرشتے زمین پہ اتر رہے ہیں اور جا رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، ہاتھوں میں جھنڈے ہیں، اور جانے کے بعد خانہ کعبہ سیدھے سینٹر دنیا کے اندر جا کے انہوں نے خانہ کعبے کو جھنڈا گاڑا ہے۔ یہ دیکھیں حدیث کے مطابق بتا رہے ہیں، کتنا خوبصورت میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد جھنڈا گاڑنے کے بعد پھر وہ سارے فرشتے تو تقسیم ہو جاتے ہیں، سیپریٹ ہو جاتے ہیں سارے، اور وہ غائب ہو جاتے ہیں سارے۔ میں دیکھتا ہوں کہ پھر ہر گھر مجھے نظر آ رہا ہے مومن کا، صرف مومن کے گھروں میں جاتے ہیں، تو ہر فرشتہ گھروں میں داخل ہوتا میں دیکھ رہا ہوں، یہ مکاشفہ ہوتا، داخل ہوتے ہیں گھروں کے اندر۔ تو اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ وہ باہر نکلتے ہیں، بعض گھروں میں نہیں جاتے ہیں فرشتے، اور ان کے پاس ایک سیاہی ہے، ان قسم کی چیز ہے، تو ہر گھر پہ وہ سیاہی لگا رہے ہیں، کسی پہ رنگ بھی بتایا، سب رنگ یاد نہیں، اس رنگ کا وہ کاٹا مارتے ہیں، اور کسی پہ ایک رنگ کا جیسے یس کا نشان لگا دیتے ہیں۔ تو یہ دو نشان ہر گھر پہ لگ رہے ہیں، کسی پہ کاٹا لگ رہا ہے، اس کلر مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا کیا تھا، بتایا انہوں نے، اور کسی پہ نشان یس کا لگ رہا ہے، پاس ہو گیا۔ اب کوئی حدیث ہے کہ فرشتے جب جاتے ہیں، حدیث میں ہے کہ فرشتے گھروں میں جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، خاص طور پہ ذکر ہے جو حدیث کے اندر آیا عبادت کا، ذکر الہی کر رہے ہیں، تو پھر فرشتے جا کے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور مصافحے کا اثر وہ محسوس کرتا ہے آدمی خود، اس میں ایک عجیب جھجھری سی آ جاتی ہے، اور جب وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ فرشتے آمین کرتے ہیں، جو آسمان سے جبریل السلام کے خاص فرشتے ہیں، جو کیبنٹ لائلۃ القدر کے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، اور باہر نکلتے ہیں یس کر دیتے ہیں اس کے گھر پر۔ اور جن گھروں کے اندر خرافات ہوتی ہیں، خرافات سمجھ گئے گا میں اب کیا اس کے لیے آپ کو ایکسپلین کروں، جس سے ساری برائیاں نکلتی ہیں، بدکاریاں نکلتی ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، دھاڑی کٹے لوگ ہوتے ہیں، بے حیا عورتیں ہوتی ہیں جن کی ہائی اتری ہوتی ہیں، جس گھروں میں یہ ہوتی ہے، یہ اس مکاشفے سے دیکھ رہے ہیں، تو اس گھر کے اوپر وہ اندر جانے کا نام ہی نہیں لیتے، اور بلکہ باہری سے اس پہ بہت بڑا کانٹا لگا دیتے ہیں، یہ جہنمی ہے لوگ۔ یہ آگے حدیث بتائے گی آپ کو، کہتے پھر دیکھا کہ یہ کام ہوتا رہا کہ جب یہ صبح ہو گئی، افق پھوٹنے لگی، یعنی فجر کا ٹائم ہونے لگا، تو دیکھا جب ایک آواز گونجی کہ آ جاؤ واپس سب آ جاؤ، تو پھر سب اسی جگہ جمع ہو جاتے ہیں،
اور جبریل علیہ السلام تمام کیبنٹ کو لے کر پھر آسمان کی طرف اڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ حدیث بالکل بتا رہی ہے کہ جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، فرشتوں کو بھیجتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں لوگوں کو چاروں طرف، فرشتے ہر گھروں میں جاتے ہیں، ان گھروں میں جو پاک گھر ہوتے ہیں، جن گھروں میں ناپاک چیزیں ہوتی ہیں وہاں اندر داخل نہیں ہوتے، ناپاک عورت ہوتے ہیں، ناپاک مرد ہوتے ہیں، نافرمان لوگ ہوتے ہیں، وہاں نہیں جاتے ہیں۔ اور جو ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں، ان کے گھروں پہ خوبصورت نشان، گرین کلر کا نشان نشان لگا دیتے ہیں کہ تم پاس ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ فرشتے تمام واپس چلے جاتے ہیں۔ تو فرشتے کچھ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے امت محمدی کی حاجتوں کے بارے میں کیا کہا؟ تو جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر رحمت نظر فرما دی اور ان کو معاف کر دیا، مگر کن لوگوں کو معاف نہیں کیا؟ وہ جو میں نے آپ کو لسٹ بتائی ہے ان کے بارے میں، بے اہل لوگ، شرابی لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ، والدین کے نافرمان لوگ، رشتوں کو قطع کرنے والے لوگ، دلوں میں بغض رکھنے والے لوگ، اللہ کہتے ہیں ان کو معاف نہیں، ان کے گھروں پہ کانٹا لگا دیے۔ اتنی بڑی تنبیہ ہمارے سامنے آئی ہے حدیث سے بھی، اور ایک شخص نے خود آنکھوں سے بھی دیکھا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو اس کے بعد ہمارا کیا حال ہونا چاہیے اس لیلۃ القدر میں؟ آپ سوچیں، تنزل الملائکۃ فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ کہتا ہے ہی حتی مطلع الفجر، صبح تک یہ کام چلتا ہے، فجر تک، جب فجر کھڑی ہے لیلۃ القدر شروع ہو چکی ہے۔ اللہ کے واسطے اس رات کو ہم ضائع نہ کریں۔ حال دیکھ رہے ہیں آپ کہ ہم سے سب چیزیں چھن چکی ہیں، اب پتہ نہیں بھی کیا ہونے والا ہے، بالکل کچھ پتہ نہیں کہ دنیا کا رخ کدھر چلا گیا ہے۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بیماری جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی تعین کر سکے؟ یہ کوئی وقت دے چکے ہیں اب تک؟ جو بتا چکے ہیں کہ اتنے دن میں یہ بیماری نکل جائے گی، ہم ویکسین بنا لیں گے، ختم ہو جائے گی؟ کچھ دور تک بھی اس کا نشان نظر آتا ہے۔ ایک جگہ ختم ہوتی ہے، دوسری جگہ آتی ہے، دوسرے ملک میں ہوتی ہے، تیسرے میں آتی ہے، تیسرے میں ختم ہو کے پھر دوبارہ آ جاتی ہے۔ یہ تو منشاء الہی سے اٹھتی ایک وبا ہے، تو اللہ چاہیں گے تو اس کو اٹھائیں گے، اور اٹھے گی اس وقت جب ہم گناہگار سیاہکار اللہ سے سچی گڑ گڑا کر توبہ کریں گے، ایسی توبہ کہ گھر ہمارے پاک ہو جائے، بچے ہمارے نورانی ہو جائیں، ہر گھر کی کیفیت ایسی ہو جائے جیسے اللہ چاہتا ہے ایک مومن کے گھر کی۔ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اگر یہ توبہ ہو جائے تو کورونا کا پتہ بھی نہ چلے، اللہ کرم فرما دے۔ یہ ہوگا نہیں، پردہ پڑا رہے گا بندے کو اور اللہ کے درمیان، معاملے خراب ہوتے رہیں گے۔ دیکھ لیں کیسے لیلۃ القدر ہے کہ کعبہ بھی ہمارے پاس نہیں، مدینہ بھی ہمارے پاس نہیں، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں دوستو، لیکن ایک چیز ابھی موجود ہے، وہ کیا؟ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر ابھی بھی ہمارے پاس ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے انکم کنتم فاعفون کریم، آج بھی میں چاہتا ہوں اور مجھے محبوب ہے کہ تم آج بھی توبہ مجھ سے کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ان حالتوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں لیلۃ القدر اب بھی موجود ہے، اٹھاؤ ہاتھ اللہ کے حضور میں اور اللہ سے معافی مانگ لو۔ معافی کیا؟ توبہ کر لو، سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو آج کی رات توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین، شفیع المذنبین، سیدنا حبیب الامین، اللہم صل علی سیدنا محمد نبی الأمی وأزواجہ أمہات المؤمنین وذریتہ وأہل بیتہ کما صلیت علی آل إبراہیم إنک حمید مجید، وسلم تسلیما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم. اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے قادر، اے خالق، اے رحمان، اے رحیم، اپنے فضل کر، رحم کر میرے مولا، اپنا فضل خاص کر، فضل رحم فرما میرے مولا. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کی نحوستوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہے میرے مولا، ہماری بدعمالی کی وجہ سے ناراض ہے میرے مولا. آنکھوں سے تیرا عذاب اترتے دیکھ رہے ہیں کریم، تو کتنا ناراض ہے میرے مولا. آج ملائکے جب اترے ہوں گے میرے مولا جبریل علیہ السلام کے ساتھ، جب تیرے گھر کا حال دیکھا ہوگا میرے مولا، جن کے لیے اترے ہیں، جن کی دعاؤں کے لیے اترے ہیں میرا مولا، اس گھر سے سارے نکال دیے گئے ہیں، نہ مدینے میں ہے نہ مکے میں ہے میرے مولا. اتنا بڑا ثبوت ہے کہ میرا ہم سے ناراض ہے. یا اللہ ہمارے دلوں کی کھوٹ نکال دے. یا اللہ ہمارے دلوں کی کلس نکال دے. یا اللہ ہمارے دل کی سختی نکال دے. یا کریم، یا کریم اپنے نور سے نرم فرما دے. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے میرے مولا. یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے میرے مولا. موت کا کیا پتا کس وقت تو بلا لے میرے مولا. اب تو ہر آدمی کی تقدیر مقدر کورونا میں تم نے رکھ دی میرے مولا. کیسا خوف تاری تو نے کر دیا. یا اللہ کوئی کسی سے ملتا بھی نہیں. یا کریم، یا میرے مولا تیرا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے. نہ جانے عذاب کو ختم ہوگا تو صرف ہماری توبہ سے ہوگا. تجھے راضی کر لیں گے تو میرے مولا ہمارا معاملہ بن جائے گا. یا اللہ پیشتر اس کے کہ ہم برباد ہو جائیں اور برباد ہو جائیں میرے مولا. یا اللہ تو ہم پہ کرم فرما دے. یا اللہ ہمیں احساس پیدا فرما دے، گناہوں کے احساس پیدا فرما دے. بانگ تو ہو رب بھی ہم گناہ کرتے پھرتے، ہر گناہ میں وہی گناہ قائم ہے میرے مولا. کوئی گھر تبدیل نہیں ہوا میرے مولا تیرے عذاب سے. یہ مومن کے گھروں کی بات ہے جن کو مسلمان کہتے ہیں میرے مولا، جن کے گھروں کے اندر قرآن ہے. یا کریم جن کے گھروں میں قرآن ہے ان کے گھروں کا یہ حال ہے، ان کے گھروں کا یہ حال ہے میرے مولا. رمضان بھی ہمارے لیے تفریح ہے، لیلۃ القدر بھی ہمارے لیے تفریح ہے میرے مولا. یہ بھی ایک رسم و رواج ہے، تہوار بن چکے ہیں میرے مولا. نہ تجھ سے مانگنا آتا ہے، نہ تجھ سے ڈرنا آتا ہے، نہ تیرے سامنے جھکنا آتا ہے میرے مولا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ خالق حقیقی ہے کون ہمارا، کس سے اور کیسا تعلق ہے ہمارا میرے مولا. یا اللہ فانسہم انفسہم، تو نے قرآن میں اعلان فرمایا تم مجھے بھول چکے میں تمہیں بھول چکا. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ تو کرم فرما. یا اللہ بڑے عذابوں سے بچا میرے مولا، فتنہ دجال سے بچا. یا اللہ کافروں کے ہاتھوں سے ذلیل ہونے سے بچا، کافروں کے ہاتھوں ذلیل کرنے سے بچا میرے مولا. یا اللہ تیرے عذابوں کی نوعیت بڑی عجیب ہے میرے مولا. کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ کیسا، کہ اس طریقے سے انسان ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، سڑکیں خاموش ہو جائیں گی، عبادت گاہیں خاموش ہو جائیں گی میرے مولا. خوف اور ہراس پھیل جائے گا. نہ تو نے زلزلہ بھیجا، نہ تو نے کوئی طوفان اٹھایا، نہ کوئی ہوائیں بھیجی. اے میرے مولا، اے خالق کیا حکمتیں ہیں، کیا ہے تیرے مولا. کرم فرما دے، رحم فرما دے. یا اللہ تو رحم فرما، رحم فرما، رحم. یا رحم الرحیمین آج کی رات ہمیں توبہ نصیب فرما دے. بس یہی دعا ہے میرے مولا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ تو مائل با کرم ہے، کوئی توبہ مانگنے والا تو ہو میرے مولا. تیری آوازیں تو گونج رہی ہیں فضاؤں میں میرے مولا، تیرے فرشتے نعرے مار رہے ہیں آؤ توبہ مانگو، لیکن ہے کوئی توبہ مانگنے والا؟ مستیوں میں گم ہے، مستیوں میں گم ہے میرا مولا. دنیا میں مست ہے ہم لوگ، دنیا میں مست ہے میرا مولا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اپنے حشر کا پتہ نہیں. یا کریں ہم تجھے بھول گئے ہیں، ہم بھول گئے ہیں، بس دنیا کے کاموں کے اندر مگن ہے میرے مولا. یا اللہ، یا اللہ ساری راتیں ہماری ایسی گزر جاتی ہیں، اوپر سے لے کے گناہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے مولا. بس تیری رحمت کا ایک چھینٹا پڑ جائے تو کام بن جائے. صرف تمہیں آج توبہ نصیب فرما دے میرے مولا. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. دنیا سے جو ہمارے رشتے دار جا چکے ہیں میرے مولا، ہمارے ماں باپ سب کی بخشش فرما. جن حضرات نے میرے مولا اپنی ماں کی دعا کے لیے کہا ہے میرے مولا، اس کی ماں کو بخشش فرما. جس نے اپنے اولادوں کے لیے کہا ہے ان کی میرے اولادوں کو نیک فرما. یا اللہ جنہوں نے میرے مولا اپنے والدین کی بخشش کے لیے کہا ان کی بخشش فرما. ماں کی بخشش فرما دے جس نے ماں کے لیے کہا، باپ کی بخشش فرما جس نے باپ کی دعا کے لیے کہا. جن جن حضرات نے اپنی دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے مولا، ساری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما میرے مولا. یا کریم مانگنا تو تجھی سے ہے،
جھکنا تو تیری دربار میں ہاتھ بھلا ہے یا کریم. تو اپنے دربار سے کبھی خالی نہیں بھیجتا، کسی کو خالی نہیں بھیجتا. یا اللہ ہم تجھ سے صحت مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، تیری رضا مانگتے ہیں، تیری محبت مانگتے ہیں، تیرا قرب مانگتے ہیں، تجھ سے سچی توبہ مانگتے ہیں. یا اللہ اپنی بیماریوں کی شفا مانگتے ہیں. یا اللہ اپنی بیماریوں کی شفا مانگتے ہیں اور تیری رضامندی مانگتے ہیں. یا اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا گھر بنا دے. اخلاص ہو، محبتیں ہوں میرے مولا. ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ جو دعائیں ہم نے پورے رمضان میں مانگی اور جو دعائیں آج مانگی اور میرے رمضان میں جو دعائیں یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، تمام اصحاب کرام نے مانگی، اولیاء اللہ نے مانگی، ان سب کی دعا میں ہمیں بھی شامل فرما میرے مولا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما میرے مولا. آج کی شب قدر ہمیں نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.